تو اگر کوئی چینا جھپٹی کر کے وہ لے لیتا ہے تو پھر بھی اس تک مل گیا، اور اگر کوئی ایک جگہ بیٹھا رہا منتظر رہا کہ میں نے اخلاقی حدوں کو پامال نہیں کرنا، تو بانٹنے والے نے اس کی جھولی میں جا کے وہ ڈبہ رکھ دیا جس میں کھانا تھا، تو دونوں کو کھانا مل گیا۔ جس نے جھپٹ کر چھین کر لیا اس کو بھی مل گیا، اور جو وقار سے اپنی مسند پر بیٹھا رہا اور اس کو بھی پہنچ گیا، دونوں کو مل گیا۔ لیکن ایک کا طریقہ اچھا نہیں اور ایک کے طریقے میں حسن ہے۔ محفل جو کروا رہے ہیں انہوں نے سب کو دینے کے لیے وہ ڈبے تیار کیے تھے، تو جو چھین جھپٹ کے لے گا اسے بھی ملیں گے، جو ویسے بیٹھا رہے گا اس کو بھی ملیں گے۔ اب آدمی کی اپنی کیفیت ہے، اگر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، جلد باز ہو جاتا ہے، غچہ انداز اختیار کر لیتا ہے، تو وہ اپنے مقدر کو حاصل کرنے کے لیے اخلاقی قدریں پامال کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے مقدر کا جو بکس تیار ہو گیا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے۔ شکم مادر میں جب بچہ تھا 120 دن کا، تو فرشتے نے اس کا رزق بھی لکھ دیا، اس کی عمر بھی لکھ دی، تو وہ لکھا ہوا ہے ہمارے مقدر کا۔ اب اس کو ہم بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، کسی کا خون نچوڑ کے حاصل کرتے ہیں، کسی کو دکھ دے کے حاصل کرتے ہیں، یا کہ حسن کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ترغیب شریعت نے یہ دی، حکم یہ دیا کہ حلال اور طیب کھاؤ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال اور طیب رزق جو ہے وہ کھاؤ۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حلال رزق کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ دیتا سب کو اللہ ہے، جانوروں کو بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ان کے گھونسلوں میں نہیں ڈالتا۔ جانوروں کو بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کر رزق کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے۔ ہمارا رزق بھی مقدر ہے، لیکن اوپر سے آسمان سے ہمارے گھروں میں نہیں پھینکا جاتا، ہمیں بھی تلاش کا حکم ہے۔ طلب رزق حلال یہ اسلام کی ترغیب ہے۔ تو ہم اپنے مقدر کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلیں، لیکن مالک کی ناراضگی سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کریں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کسی اور کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر حضور نے تذکرہ کیا اس شخص کا جو لمبا اور طویل سفر کر کے آیا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ لمبے لمبے یمدو یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا مانگتا ہے، اور کیا کہتا ہے، میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِیَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ فرمایا اس نے جو کھایا وہ حرام ہے، جو اس نے پیا وہ حرام ہے، اور اس کو جو غذا دی گئی ہے وہ حرام سے، اس کا لباس جو ہے وہ حرام ہے۔ فرمایا حضور نے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اگر رزق حرام ہو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کس طرح مستجاب الدعویٰ بن جاؤں، یعنی میری ساری دعائیں میرا رب قبول فرمایا کرے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یا سعد
اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے رزق کو پاک کر لے، اللہ تیری دعائیں کبھی رد نہیں فرمایا کرے گا۔ تو جس کا رزق پاک ہو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علماء نے دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، لیکن جس کا رزق پاک نہ ہو اس کی اپنی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور دوسرا مسلمانوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب لوگ دعائیں مانگتے ہیں اجتماعی، یا اللہ تمام کائنات کے لوگوں کو صحت دے دے، ان کی معاشی پریشانیاں دور کر دے، دعائیں ہو رہی ہوتی، تو جو شخص حرام کماتا ہے نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال دیا جاتا ہے، نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ کسی کی دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عرض کی تو حضور فرمایا کہ لقمہ پاک کر لے تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی کہ محمد کی جان جس کے قبضے میں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا، اور فرمایا وہ گوشت جو حرام کی غذا سے پلا کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفیہ درہم من حرام لم یقبل اللہ عز وجل له صلاۃ ما دام علیہ، جس نے 10 درہم کا لباس خریدا، اس کے اندر 1 درہم حرام کا تھا، 9 درہم پیور حلال تھے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب تک وہ لباس اس کے بدن پہ رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ، اور پھر ابن عمر نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی اور فرمایا کہ اگر میں نے یہ بات حضور سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں، اگر یہ بات میں نے حضور سے نہ سنی ہو تو میں بہرا ہو جاؤں، میرے کانوں کی شنوائی چھن جائے اگر میں نے یہ حضور سے نہ سنا ہو۔ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 دراہم کا کوئی کپڑا خریدتا ہے، 1 درہم بھی اس میں حرام کا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں معاملات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگوں کو مال سے غرض ہوگی، اس سے غرض نہیں ہوگی کہ یہ حلال سے ہے یا یہ حرام سے۔ اور آپ دیکھ لیں جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہے کہ دولت اکٹھی کر لو، اس کے ذرائع کیا ہیں اس سے کسی کو غرض نہیں۔ یہ قرب قیامت کا فتنہ ہے کہ لوگ حلال کا اہتمام نہیں کریں گے، جبکہ صدر اسلام میں اور بعد میں آنے والے ادوار میں لوگوں نے اپنے لقمے کی حلت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا، بلکہ بعض اوقات شک کی وجہ سے حلال کو بھی چھوڑ دیتے تھے، تو معمولی سا شک پیدا ہو جاتا تو اس کو بھی چھوڑ دیتے۔ تو آج حرام قوم میں رچ گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی اور بہت جلد چلے جاتے ہیں۔ ایک دن فرمایا ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے، لوگ تو دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، صحابہ اشراق بھی پڑھ کے جاتے تھے، لیکن